حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن پاک میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی صبر، ایمان اور اللہ کی حکمت کا بہترین نمونہ ہے۔ بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے۔ آپ کے 11 بھائی بھی تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ذہانت اور اپنے والد کی محبت کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھی اور آپ کو یہ بات بھائیوں سے چھپانے کی نصیحت کی۔ بھائیوں کی سازش۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر ان سے جان چھڑانے کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل میں جانے کی اجازت دیں۔ جب وہ جنگل پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹ بول کر والد کو بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ان کا خون آلود کرتا ہے ہوا لباس بطور ثبوت پیش کیا۔ مصر کا سفر۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک معزز شخص عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ زلیخا کا امتحان۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو کر اور زیادہ خوبصورت اور باکردار ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئیں اور انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے گناہ سے بچنے کی دعا کی اور زلیخا کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جب معاملہ عزیز مصر تک پہنچا تو وہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر یقین رکھتا تھا، لیکن معاشرتی دباؤ کے تحت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا گیا۔ قید خانے میں زندگی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جو سچ ثابت ہوئیں۔ ان کی حکمت اور علم کی شہرت قید خانے سے باہر بھی پہنچ گئی۔ جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں نظر آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کے لیے بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی کہ یہ خواب 100 سال کی خوشحالی اور 100 سال کے قحط کی پیش گوئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ کیا جائے۔ عزت و اقتدار کا مقام۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت سے متاثر ہو کر انہیں مصر کے خزانے کا نگراں مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے مصر قحط کے سالوں میں محفوظ رہا۔ خاندان سے ملاقات اور معافی۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے، لیکن انہیں پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور مختلف واقعات کے بعد اپنی شناخت ظاہر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کی سابقہ خطاؤں پر معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے خاندان کو مصر بلا لیا۔ جب ان کا پورا خاندان مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور ان کے والد، بھائی اور تمام خاندان نے ان کے شکر گزار ہو کر تعظیم میں جھک گئے۔ سبق: صبر اور ایمان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ معافی کا جذبہ۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پاک دامنی اور دیانت داری۔ گناہ سے بچنے کی دعا
اور سچائی پر قائم رہنا۔ اللہ کی حکمت، ہر مشکل میں اللہ کی منصوبہ بندی پر یقین رکھنا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، ایمان اور معافی کی طاقت سے اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین نتائج دیتے ہیں۔